ثانیہ کربلا بہت بڑا ثانیہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بہت بڑا ثانیہ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس بھی ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ کے سامنے آتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے ظالم کے آگے جھکنا نہیں، ظالم کے آگے جو ہے نا ہم نے اپنی گردن کو جھکانا نہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ثانیہ یہ ہمارے لیے بہت سارے سبق لے کر آتا ہے، ہمارے لیے ایک مشعل راہ اور نمونہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانیہ بہت بڑا ثانیہ ہے، اور بہت بڑے ثانیے تاریخ کے اندر دیکھیں، بہت بڑے ثانیے گزرے ہیں۔ تو ان سب واقعات اور ثانیے میں سے سب سے بڑا ثانیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے، وہ سب سے بڑا ثانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ رسول خدا کا اس دنیا سے چلا جانا سب سے بہت بڑا صدمہ اور سب سے بہت بڑا ثانیہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت کبائر صحابہ بھی موجود تھے اور اہل بیت کرام کے افراد بھی موجود تھے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے اور حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے۔ کیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جلیل القدر صحابیہ اور عظمت والی رسول خدا کی بیوی بھی موجود تھیں، اور ام المومنین کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد ان حضرات نے، ان عظیم ہستیوں نے، جن ہستیوں نے یہ دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچایا ہے، جن کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا ہے، جو رسول خدا کے گھرانے کے افراد ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگی اور ساتھی ہیں، کیا انہوں نے رسول خدا کی وفات کے بعد ماتم کیا تھا یا صبر کیا تھا؟ کیا انہوں نے امت کے لوگوں کو ماتم پہ لگایا تھا یا صبر کی تلقین کی تھی؟ بلکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری زندگی کے وہ ایام اتنے سنگین تھے، پوری زندگی کے میرے وہ ایام زیادہ سنگین ہیں جب مجھ سے میرے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا ہوئے۔ جب دنیا سے رسول خدا رحلت فرما گئے تو میرے لیے وہ بڑے سنگین دن تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ مصائب، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں اگر دن کے اوپر پڑتی تو دن بھی رات ہو جاتی، یعنی دن بھی سیاہ ہو جاتا، روشنی اندھیرے کے اندر تبدیل ہو جاتی، یعنی اتنے بڑے مصائب تھے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں کہ اس وقت کے اندر اس نے ماتم کیا تھا یا اس نے صبر کا پلہ پکڑا تھا، صبر کا دامن پکڑا تھا۔ تو میرے بھائیو، آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر زندگی گزاریں۔ رسول خدا کی وفات کے بعد کسی نے بھی ماتم، اہل بیت میں سے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ماتم
نہیں کیا، سب نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ وہاں کھڑے رہے اور رسول خدا کے فرامین اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو میرے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں، فکر کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میری قوم کا نوجوان ماتم کی طرف جا رہا ہے یا قرآن کی طرف جا رہا ہے؟ میری قوم کے نوجوان کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میری قوم کے ان ننھے پھولوں کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میری قوم کے مرد اور عورتیں ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میری قوم کے لوگوں کو قرآن پڑھنا تھا، آج وہ قرآن سے عاری ہو رہے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے قرآن کے اوپر لگانا تھا، نماز کے اوپر لگانا تھا، صبر کے اوپر لگانا تھا، ان کو استقامت سکھانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینی تھی، بجائے قرآن کی تعلیم کے اور رسول اللہ کی تعلیم کے قرآن و سنت کے اوپر ان کو لگانا تھا، بجائے قرآن و سنت کے آج ہم ان کو رسومات بدعات کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج تاریخ کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، تاریخ کو اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن سے عاری ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب کون دے گا؟ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم قرآن اور سنت کے مطابق، رسول خدا کے فرمان کے مطابق اور صحابہ کرام اہل بیت کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم اور کرم کا فیصلہ فرمائے۔